الکہف کا بقیہ حصہ اور پھر سورۃ مریم مکمل اور سورۃ طٰہٰ مکمل۔ سورۃ الکہف کے آخری حصے میں یہ پچھلے سپارے کے اخیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، اس کی تکمیل یہاں ہوتی ہے، اور یہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحتیں بھی ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ مجلس میں خطاب فرما رہے تھے تو کسی آپ کے پیروکار نے آپ سے یہ سوال کیا، کیا اس وقت بھی آپ سے بڑھ کے کوئی عالم موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر علم رکھنے والا موجود۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی، تو ان کو بتلایا گیا کہ اے موسیٰ تیرے سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان حیران، انہوں نے تو اپنے علم کے لحاظ سے کہ میں وقت کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسالت کے منصب پہ فائز کیا ہے، تو اس لحاظ سے میرے پاس علم جو ہے اس وقت جن سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو چکی ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ لیکن جب بتلایا گیا تو علم کی حرص دیکھیں، خواہش دیکھیں، تمنا دیکھیں، رسول اور نبی ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگ گئے کہ یا الہ العالمین، وہ شخصیت جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والی ہے اس سے مجھے ملا دیں، میں بھی اس سے کچھ حاصل کروں۔ یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں، رسول ہوں، جتنا علم مجھے اللہ نے دیا ہے بس کافی ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ میرے سے بڑا عالم موجود ہے تو وہ تمنا اور حرص اور خواہش علم کے اضافے کی وہ جاگتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بتلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ملنا ہی ہے نا تو فلاں جگہ پہ تجھ کو یہ عالم ملے گا اور اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو، اور چل پڑے۔ اب راستے میں ایک نشانی اللہ رب العالمین نے یہ بتلائی تھی کہ اپنے پاس مچھلی رکھ لو، جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے اس جگہ وہاں آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ اب ایسے ہی ہوا، سمندر کا سفر جاری ہے، کشتی میں سوار ہیں اور نوجوان ساتھ ہے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کیا، نیند آئی، آپ کی آنکھ لگ گئی، اور اس دوران ایسا ہوا کہ وہ مچھلی جو آپ کے پاس تھی وہ زندہ ہوئی، اس نے چھلانگ لگائی اور عجیب انداز سے وہ سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ جو نوجوان ساتھ تھا وہ پریشان ہوا، حیران ہوا، تعجب بھی ہوا اس کو کہ یہ عجیب ماجرا ہے، یہ پہلی دفعہ اس طرح کا منظر دیکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جگانا چاہا تو آپ چونکہ آرام کر رہے تھے تو اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، آپ کو بیدار کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ تو یوں جب وہ بیدار ہوئے تو اس کو بھول گیا، ہم نے کہا ناشتہ لاؤ، وہیں سے سفر جلدی سے شروع کر دیا، پھر اور جگہ پہ پڑاؤ کیا تو کہا ناشتہ لاؤ۔ اس وقت اس کو یاد آیا کہ وہ ناشتے کے ساتھ جو وہ مچھلی رکھی ہوئی تھی، مچھلی نے تو یوں اس طرح چھلانگ لگا کے سمندر میں عجیب سا راستہ بنایا تھا، تو وہ میں نے آپ کو بتانا تھا تو مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ وہ انسانی ہو الا الشیطان وان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑے عجیب انداز سے سمندر میں راستہ بنایا تھا اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ اور وہی تو جگہ تھی، مجھے اس وقت جگہ دیتے، بتا دیتے، وہی تو ہم نے جانا تھا، وہی ہماری منزل تھی، چلو اب واپس چلو۔
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، واپس اپنے پاؤں پہ اسی جگہ پہ واپس پلٹے تو اللہ رب العالمین نے وہاں وہ بندہ ملا دیا. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ وہاں وہ بندہ ہوگا کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے اور اپنی طرف سے اس کو علم دے رکھا ہے. وعلمناہ من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. جب ان کے پاس پہنچے، الیک سلیک ہوئی، اپنا تعارف کروایا، ان کا تعارف کیا، تو کہنے لگے میں اس غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کیا میں آپ کے ساتھ علم کے حصول کے لیے رہ سکتا ہوں؟ آپ اپنی یونیورسٹی میں، اپنے ادارے میں اپنے پاس مجھے داخلہ دیتے. اللہ تبیو کلا تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا ہے اس میں سے کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں. تو وہ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں تو استطاعت ہی نہیں رکھتا، ہمارے میرٹ پہ پورا نہیں اترتا. وقت کا نبی ہے، رسول ہے، اور خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو میرٹ پہ نہیں ہے، ایڈمیشن نہیں مل سکتا. ادارے کے ہر جگہ کے کوئی اصول و ضوابط ہوا کرتے ہیں، کوئی میرٹ ہوا کرتا ہے، کوئی پالیسی ہوا کرتی ہے. تو گویا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، داخلے کا اہل نہیں ہے. لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ تو صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. طالب علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے. جس طالب علم میں صبر نہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے ایسی چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو. پہلی دفعہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات آئے کہ جو اس کے تجربے اور علم میں نہ آئی ہو تو اچانک اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. اب بڑے ہو گئے نا، بابے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو کوئی مولوی صاحب کوئی ایسا مسئلہ کر دیں، ایسی حدیث سنا دیں، کوئی آیت سنا دیں، ساری عمر نہیں سنی، پہلی دفعہ سنی. مولوی صاحب ساری عمر میری نمازیں پڑھتے گزر گئی ہے، یہ بات میں نے آج تک نہیں سنی، آپ نے کہاں سے نکال لی؟ ایسا ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ علم اب تک اس کے پاس آیا ہی نہیں، اب پہلی دفعہ بات سنی ہے. تو یہ انسان کی فطری بات ہے کہ وہ فطرتاً فوراً ایسی بات کا انکار کر دیتا ہے کہ جس کا علم اس کو نہ ہو. تو اس وجہ سے آپ یہ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہیں چل سکتے. وہ یقین دلانے لگے موسیٰ علیہ السلام، نہیں ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. استاد کی اطاعت، بات ماننا ضروری ہے. استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ہو اور مرضی اپنی چلائے، استاد کو بغیر بتلائے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، استاد کو پوچھے نہ، استاد کو بتلائی نہ، مرضی اپنی، تو ایسا طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. استاد کی اطاعت ضروری ہے. جو استاد کا نافرمان ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں تو وہ یقین دلانے لگ گئے، نہیں میں آپ کی اطاعت کروں گا، فرمانبرداری کروں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا، من مرضی نہیں کروں گا. اچھا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. اگلی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر چلنا ہے، کوئی علم سیکھنا ہے، اگر داخلہ لینا ہے نا پڑھنے کے لیے، تو پھر دوران لیکچر، پڑھائی کے دوران جب تک میں نہ بتلاؤں کوئی سوال نہیں کرنا، چپ کر کے بس ساتھ ساتھ چلتے، سیکھتے جانا ہے، سمجھتے جانا ہے. جب میں کہوں تو بولنا ہے، اپنی مرضی سے بولنا نہیں. فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، یہاں تک میں خود ہی اس کے بارے میں تمہیں بیان کر دوں. تو جب تک میں نہ بیان کروں نہیں بولنا، وقت سے پہلے بات نہیں کرنی، عجلت نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، توجہ سے سیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے.
اب یہ 3 باتیں گویا یہاں سے پتہ چلی کہ جو طالب علم کے لیے بہت ضروری، صبر کے بغیر کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر شرماتے ہیں کہ قرآن اب سیکھیں گے یا کوئی اور سیکھیں گے تو مولوی صاحب کیا کہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو شرمندگی کی وجہ سے علم سے محروم رہتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ انسان اس پہ شرم، باقی چاہے بے حیا بے شرم جو مردی دنیا کے کاموں میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دین کے لیے شرم آڑے آ جاتی ہے کہ نہیں، وہ پھر اسی جہالت میں ساری زندگی جو ہے وہ اپنی خراب کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو صبر ضروری ہے، جس میں شرمندگی نہیں، اور پھر استاد کی اطاعت فرمانبرداری، 2 باتیں، اور تیسری جلد بازی نہیں، استاد کی بات کو توجہ سے سیکھنا ہے، دوران بات بولنا نہیں، توجہ سے بات کو سمجھنا ہے۔ اچھا اب چل پڑے، ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی اطاعت کروں گا، یہ 3 باتوں پہ عمل کراؤں گا۔ اب وہ چلے تو 3 کام ایسے ہوئے جو خضر علیہ السلام نے کیے اور موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئے، اور 3 غلطیاں گویا کہ وہ ایگریمنٹ جو تھا، وہ جو معاہدہ تھا، اس کی خلاف ورزی۔ ایک تو یہ کہ ابھی سفر شروع ہوا ہے، کشتی میں سوار کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ، تو ابھی چلے ہیں تو نئی کشتی تھی، بڑی اچھی کشتی، صاف ستھری، تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، کشتی ڈیمیج ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اچانک برداشت نہ ہوا، یہ تو آپ نے بڑے عجیب کام کر دیا کہ اچھی والی کشتی کو آپ نے ایسے ہی توڑ دیا، بغیر مقصد کے توڑ دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق یہ بات غلط تھی کہ کسی کی ناحق ناجائز کو اس طرح حق تلفی کرنا، یہ حق تلفی ہے نا، کہ اس نے آپ کو اپنی کشتی پہ سوار کیا ہے اور پھر آپ بجائے اس کے احسان مند ہونے کے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس کی کشتی کو توڑ رہے ہیں، الٹا نقصان کر رہے ہیں۔ ہاں لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے شروع میں کہا تھا، تجھے داخلہ نہیں میں دے رہا تھا کہ نہیں تو نہیں چل سکتا میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، نہیں سوری غلطی ہوگی، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری، اس کا بھول ہے نا، بھول چوک معاف ہونی چاہیے، چلو ایک دم معاف کر دیں، چلو جی معافی ہوگی۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتلا، آگے چلتے ہوئے ایک بچہ دیکھا کھیل رہا تھا، اس کو زور سے تھپڑ مارا، وہی مر گیا، فقتلا، اس کو ہی مار ڈالا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا کیسے برداشت ہوتا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ناحق آپ نے ایک بچے کا قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو بڑی نافرمانی کی بات ہے، بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر علیہ السلام پھر کہنے لگے دیکھا نا، پھر تو نے صبر نہیں کیا، میں کہتا تھا نا کہ تو نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آیا کہ میں نہیں بولنا نہیں تھا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اب کہ معافی دے دے، اب آئندہ اگر غلطی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے مجھے فارغ کر دینا، پھر کوئی میں معذرت نہیں کر سکوں گا، پھر آپ کے پاس عذر ہوگا، پھر ٹھیک ہے ایک مزید موقع دیں۔ چلو جی ٹھیک ہے، تیسرا موقع مل گیا، دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا۔ ہاں اب پھر آگے چلتے چلتے ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کو، تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ کوئی کھلا پلائی دو، مہمان ہیں ہم مسافر ہیں، اگر نہیں نہ جان نہ پہچان بن گئے مہمان، چلیں نہیں ہے ہمارے پاس، ہم وہاں سے بستی سے نکل پڑے، کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں اب اسی طرح بھوکے ماندے بستی سے نکل رہے ہیں تو آخر میں کوئی ایک مکان دیکھا، گھر دیکھا، اس کی دیواریں انتہائی بوسیدہ ہیں اور ایک دیوار بالکل گرنے ہی والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے ساتھ لگایا، چلو اس کو گرائیں،
اس کو گرایا، گرانے کے بعد کہا چلو اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے سارا دن خوب مزدوری کروائی، خود مستری بنے ہوئے، موسیٰ کو مزدور بنایا ہوا، کام کر کر کے جب شام ہوئی ہاتھ دھو کے چلو جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھوکے مارے ہوئے اور پھر سارا دن اتنی مشقت اٹھائی، وہ کھانا ہی ان سے لے لیتے، سارا دن اتنا تھکایا ہے، کام کیا ہے، تو انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا تھا اور مانگنے پہ بھی کچھ نہیں کھلایا تھا، اب ان کی مزدوری کی ہے تو اجرت میں ہی کھانا لے لیتے۔ اب یہ بات تو بنتی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا اور کہہ دی، اور جب کہہ دی تو ادھر سے چھٹی بھی ہو گئی۔ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھا نا، میں نے کہا تھا کہ نہیں بولنا، صبر کرنا ہے، اور تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب دیکھ بار بار وہی بات ہو رہی ہے، ہاں تو اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب تو نے خود ہی کہا تھا نا آخری موقع دے دیں، تو اب یہ آخری موقع تھا، تیسری مرتبہ آپ نے وہی بات کی، تو بس اب آپ فارغ ہیں۔ ان کو گویا یونیورسٹی سے فارغ کر دیا، خروج لگا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آپ عذر نہیں کر سکتے تھے، آپ کوئی معذرت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ماننا تھا، خود ہی پہلے اقرار کیا تھا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ اگر ایسی کوئی خطا ہو تو پھر فرق کر دینا۔ اچھا، اب میں تو یہ بتاتا ہوں خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو 3 کام میں نے کیے ہیں ان میں کیا حکمتیں تھیں، کیوں کیے ہیں، کس وجہ سے کیے ہیں، جن پہ تو صبر نہیں کر سکا تھا۔ وہ جو کشتی توڑی تھی نا، وہ مسکینوں کی تھی، بیچارے وہ کام کرتے تھے، ان کا وہی روزگار تھا، وہی کشتی، اور جس طرف کو وہ جا رہی تھی اس طرف پار ایک جابر ڈاکو قسم کا وہاں کا بادشاہ تھا، وہ جو بھی نئی کشتی اس کو نظر آتی اس کو غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا، واپس ہی نہیں کرتا تھا، اور جو ڈیمیج ہوتی اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اب اس میں اس کے لیے فائدہ تھا، میں نے اس کا فائدہ کیا، اس کا نقصان نہیں کیا، اس کی پوری کشتی نقصان سے بچا دی، تھوڑے سے نقص کی وجہ سے اس میں نقص میں نے پیدا کر دیا۔ اچھا، پہلی تو یہ حکمت ہوئی، اور دوسری جو بچہ مارا تھا وہ اس لیے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین دونوں ہی نیک مومن تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور یہ بچہ جو ہے اس نے بڑا ہو کے سرکش نافرمان بننا تھا، تو فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اس کے بدلے میں اللہ ممکن ہے کہ ان کو اس سے بہتر اولاد دے دے، تو اس لیے کہ ان کی بدنامی کا اس نے باعث بننا تھا، اس لیے اس کو مارا۔ اور جو دیوار جو گرا کے دوبارہ بنائی ہے نا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، ان کے والدین نیک تھے۔ نیک والدین کی اولاد، نیک والدین کی اولاد پہ والدین کی نیکی کا اثر ہوا کرتا ہے، بڑوں کی نیکی کا اثر نسلوں تک آگے چلتا ہے۔ کوئی نافرمان کوئی نکل آئے تو وہ الگ بات، وہ تو نبی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، ورنہ جو باپ کی اطاعت میں ہو نا تو اتنا نیک نہ بھی ہو تو ان کی نیکی کا ان پہ اثر ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کا ان پہ اثر ہوتا ہے، والدین کی دعاؤں کا اولاد پہ اثر ہوتا ہے۔ اب یہ والدین نیک تھے تو یتیم بچوں کے گھر کی مزدوری کون کر رہے ہیں؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام۔ ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان یتیم بچوں کی مزدوری نبی کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، غیر نبی جن کو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ولی تھے، تو اولیاء کی شان لوگ بعض لوگ جو ہے نا وہ نبوت سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نہیں ولی نبی سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، اسی سے چور راستہ نکالتے ہیں نا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، اللہ نے نبی اور رسول کو ولی کا شاگرد بنا دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نبوت سے بڑھ کے کوئی منصب نہیں ہے، رسالت سے بڑھ کے کوئی منصب نہیں ہے۔
ولایت کے منصب کم تر ہیں، ولی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، اور خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، نبی کے ہی شاگرد اللہ بناتے ہیں نبی کو، غیر نبی کا شاگرد اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بناتا۔ ہاں تو اب یہ دو نبی جو ہے اس کے گھر کی دیوار اٹھا رہے ہیں والدین کی نیکی کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری اولادیں نیک ہوں، ہمیں خود نیک ہونا پڑے گا، ہم نیک ہوں گے تو اولادیں نیک ہوں گی۔ خود تو اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں اور بچوں سے کہیں کہ ان سے توقع رکھیں کہ یہ بہت نیک پاک بنے، تو یہ اس کے لیے ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا، خود محنت کرنی پڑے گی، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا پڑے گی۔ ہاں تو یہ دیوار کے نیچے والدین نے ان کے لیے جمع پونجی خزانہ کے طور پہ وہاں چھپا رکھی تھی کہ جب یہ بچے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، باشعور ہوں گے، تو اس وقت جب ان کو ضرورت پڑے گی تو وہاں سے یہ دیوار گرے گی تو نیچے سے ان کو مل جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابھی وہ بچے ہی ہیں اور دیوار پہلے بوسیدہ ہوگی، گرنے والی تھی، ابھی اگر وہ گر جاتی وہ خود تعمیر کرنا چاہتے ان کے ہاتھ لگتا یا کسی اور کے ہاتھ لگتا، کسی اور کے ہاتھ لگتا پھر بھی نقصان تھا، ان کے ہاتھ لگتا تو پھر بھی ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے تو ضائع کر بیٹھتے۔ تو اس لیے حکمت یہی تھی کہ ابھی خزانہ چھپا رہے۔ اچھا اب یہ سارے کام جو میں نے کیے ہیں نا، اب یہ نہیں کہ میرا کوئی کمال ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ شروع میں بھی یہ تھا نا کہ علمناہ، ہم نے اس کو علم دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو علم دیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک علم تھا۔ اس کو باطنی علم کہہ دیا جاتا ہے، وہ ایک ایسی چیزیں جو ظاہراً اس کے حقیقت کا ہر ایک کو علم نہیں ہوا کرتا، تو یہ اللہ نے صرف ان کو یہ علم دیا تھا۔ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ نصاب ہو، کوئی الگ اس کی یونیورسٹیاں ہوں اور الگ ادارے ہوں اور الگ ہی وہ طریقت کی ایک الگ ہی لائن بنا دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں شریعت اور طریقت کی الگ لائنیں بنی ہوئی ہیں۔ شریعت کا علم نبیوں والا علم، یہ جو کتابوں والا علم، یہ شریعت کا، یہ گویا کہ یہ تو ایسے کتابیں پڑھ کے بولنے والے، ان کے پاس کیا ہے باطنی علم، جن کے پاس باطن کا علم ہے، ہاں وہ طریقت کا علم ہے، اور اس کے عجیب ہی اس کی قصے کہانیاں ہیں، اور وہ خواب ہیں، اور وہ الہام ہیں، اور وہ کشف ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ہمارے پیر صاحب کو یہ کشف ہوا، ہمارے بڑے کو یہ الہام ہوا، ہمارے فلاں کو یہ ہوا وہ ہوا۔ اب وہ خواب جو مرضی گھڑ گھڑ کے سنائے جائیں، جو مرضی الہام بنا بنا کے بتلائے جائیں، جو مرضی کشف اپنی طرف سے لوگوں کو مرضی گرویدہ کرتے رہے کرامات کا، تو یہ لوگوں کو پھنسانے کا یہ طریقہ، یہ قطعاً اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت ہی دی ہے، اور شریعت کا ہی ہم پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، انبیاء کی بات ماننے کے ہم پابند ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کام مانو، رسول کا کام مانو۔ اب اس سے ہٹ کے اور راستے اختیار کرو گے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال برباد نہ کرو، اور راستوں پہ چلو گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ ہاں تو یہ شریعت کی پاسداری کے ہی ہم مکلف ہیں، ہم نے اسی کے مکلف رہنا ہے۔ اب یہ بھی عوام میں باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ ندیوں نالوں دریاؤں صحراؤں کے کناروں پہ وہاں چلتے پھرتے وہ ولیوں کو ملتے ہیں، وہ پہنچی سرکاروں کو وہ پہنچی سرکار ملتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سے کیا پھر وہاں سے علم لیتے ہیں، اور وہ ان کو پھر نہ نماز کی ضرورت رہتی ہے، نہ روزے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کچھ اور حج عمرے کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ بس اپنی کٹیاں میں اور اپنی جھونپڑیوں میں اور اپنے آستانوں میں اور اپنی خانقاہوں میں ان کا سب کچھ ہو جاتا ہے، ان کی نمازیں بھی، روزے بھی، حج عمرے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ کیسا دین ہے؟ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسی باتوں۔ ہاں تو یہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا، کل من علیہا فان، دنیا پہ جو بھی آیا وہ فنا ہونے والا ہے، بقا کسی کو نہیں، بقا ہے تو اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں بھی زندہ تھے؟ اب بھی زندہ ہیں تو اس وقت بھی تھے نا، جب تھے تو کلمہ نہیں پڑھا، نبی کے امتی نہیں بنے، صحابی نہیں بنے، کتنی بڑی محرومی ہے۔
کہ زندہ ہو اور نبی آئیں پھر بھی کلمہ نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اس کا تو کچھ بھی عمل قبول ہی نہیں۔ ہاں تو یہ باتیں من گھڑتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے نبی تھے اور اپنے اجل کو پہنچے، اللہ کے پاس ہیں۔ اب وہ کوئی طریقت کا علم آگے نہیں چل رہا، وہ بس ان کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے لیے شریعت ہے، ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ اور جہاں ایک اور واقعہ ہے ذوالقرنین کا، اور اس کے مختلف اس کے سفر ہیں، اور ان میں سے خاص طور پہ ایک سفر کا یہاں تذکرہ، جو اس نے دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج، ایک بہت ہی انتہائی سرکش قوم، کہ وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں سے ہم بڑے تنگ ہیں، ادھر سے یہ لوگ آتے ہیں، جو ملتا ہے کھا پی جاتے ہیں، فصلیں تباہ کر جاتے ہیں، ہر چیز چٹ کر جاتے ہیں، بہت نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیں، ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے کوئی ایسی رکاوٹ ہو تاکہ ان کے ظلم و ستم سے ہم بچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا تساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، لوہے کی تانبے کی اس کو بہت بڑی دیوار جو ہے وہ بنا دی گئی، اور اس کو اب وہ نہ پھلانگ سکتے ہیں، نہ کراس کر سکتے ہیں، نہ اس کو توڑ سکتے ہیں، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے حوالے سے بتلایا کہ یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کل کریں گے۔ اب ان کی کل نہیں آ رہی، وہ کل آتی ہے تو کل پھر وہ دیوار ویسی کی ویسی اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گے نا تو پھر وہ اسی حالت میں اگلے دن پائیں گے، اور اگلے دن اس کو چاٹیں گے اس کو، تو وہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ جب نکلیں گے تو پھر ہر ایک چیز چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ جب زمین پہ کچھ نہیں نظر آئے گا نا، پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، وہاں سے خون آلود ان کو تیر واپس آئیں گے، کہیں گے لو یہ ہم نے زمین بھی فتح کر لی، آسمان بھی فتح کر لی۔ پھر اللہ رب العالمین ایک تند و تیز آندھی چلائیں گے، ان کو پٹک پٹک کے ماریں گے، اور پھر بدبو پھیل جائے گی، پھر اللہ زور سے بارش برسائیں گے جس سے زمین کی صفائی ہو جائے گی۔ تو گویا یہ کسے حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کہ یہ یاجوج ماجوج کا آنا یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو بدعات کی راہ اختیار کرتے ہیں، من مرضیوں کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو نہ بتلائیں کہ جو اعمال میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی محنت اور کوشش ضائع اور رائے گا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں نا وہ سب رائے گاہ ہے، ضائع ہے، کسی کام کی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال برباد، فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ترازو میں ان کے نامہ اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا، وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ ترازو میں ان کے نیک اعمال کسی کام آ سکے، کوئی وزن ہو، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ ہباء منثورا، ان کو یوں ہی ہواؤں میں بکھیر دیا جائے گا ان کے اعمال کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جو ہے ناکامی سے اور اس محرومی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کام کریں بھی، محنت کریں بھی اور ہمارے کام نہ آئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں عاملۃ ناصبہ کہ کام کر کر کے ان کی پیشانیاں تھکی ہوئیں، تصلی نارا حامیہ، ان کو دہتی آگ میں جہنم میں دھکیل دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ اعمال کے لیے ایک تو نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، نبی کی اطاعت میں کرنا ضروری ہے۔ نیت درست نہ ہو پھر بھی اعمال فارغ، اور نیت درست ہے عمل درست نہ ہو، نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، پھر بھی عمل ضائع ہے۔
یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ اچھا، اب یہ شروع میں بھی علم کی اہمیت آئی، اور آگے جو ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی 2 جگہ دعائیں ہیں 2 نبیوں کی، ان میں بھی علم کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا اور کہا کہ چلو فرعون کے پاس جا کے اس کو جو وعظ و نصیحت کرو، تبلیغ کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کہا میری تو زبان بھی لکنت ہے، اٹکتی ہے، صحیح بول نہیں سکتا، صفائی نہیں ہے زبان کی، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کم تر جانا۔ تو اللہ نے کہا یہ دعا کرو نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، انشراح صدر کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تیسیر امر کی دعا، میرا کام معاملہ آسان فرما، میرے لیے میرے کام آسان کر دے۔ یہ بھی اللہ سے دعا ہونی چاہیے نا، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور فصاحت، بلاغت، زبان کی عمدگی، بہترین اچھی بات کہنا، اے اللہ یہ بھی میری زبان کی گریں وہ بھی کھول دے، زبان کی لکنت بھی دور کر دے، میری زبان کو بھی فصاحت و بلاغت عطا فرما۔ تو یہ اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں، تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ دوسری دعا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوا کرتی نا تو آپ کوشش کرتی جلدی جلدی پڑھنے کی کہ کہیں بھول نہ جائے۔ وہی کیا ہوا کرتی تھی، کیسے ہوا کرتی تھی؟ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام جب قرآن لے کے آتے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بلند آواز سے آپ جبرائیل پڑھ رہے ہوں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہو جس کو بعد میں بھی سنا جا سکے، یا کوئی اور بھی سن رہا ہو، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا، ساتھ بیٹھوں کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کی کیفیت سے پتہ چلتا تھا کہ آپ وحی نازل ہو رہے۔ ہاں، تو وحی کے الفاظ کوئی نہیں سن سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل پہ ان کو اتارا جاتا تھا۔ تو آپ جلدی کرنے کی کوشش کرتے کہیں بھول نہ جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، آپ تحمل سے، بردباری سے، آپ توجہ سے سنیں، یہ ہمارا کام ہے آپ کو یاد کرانا، آپ کی زبان سے جاری کرنا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک وہی مکمل نہ ہو جائے عجلت نہ کرے، آرام سے، تحمل سے آپ اس کو سنیں۔ ہاں، اور اللہ سے یہ دعا کریں، رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، یہ دعا کرو، جلد بازی نہ کرو، یہ دعا کرو، باقی کام ہمارا ہے، رب زدنی علما، یہ دعا کیا کریں۔ ہاں، تو یہ دونوں دعائیں ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو گویا اس بارے کا ایک مرکزی خیال علم کی اہمیت یہ بھی ہوا، ہاں، تو علم کی دعائیں یہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہ رب زدنی علما، اس کو کثرت سے جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ سورۃ مریم ہے، مریم کا ایک ایک رکوع آیت کمال کی ہے، خاص طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو تذکرہ ہے وہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خرق عادت، بغیر باپ کے، بغیر بیاہے مریم کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کہتے ہیں حیران تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام، عیسیٰ اور آدم کی ایک جیسی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا۔ تو گویا زیادہ تعجب والی بات تو آدم کی پیدائش ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تو ہے نا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کن کہے بس ہو جاتا ہے، اللہ کے اسباب کا محتاج نہیں۔ تو یہ خرق عادت ان کی پیدائش اور پھر ان کا بچپن میں بولنا، اور صرف بولنا ہی نہیں، کوئی ایک دو لفظ نہیں، پوری تقریر ہے، اور کمال کی تقریر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی
کہ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی بستی میں آ رہی ہیں، سارے یہودی اکٹھے ہو کے شور مچا دیا، او دیکھو یہ کیا ہے، یہ کنواری مریم یہ بچہ اٹھائے آ رہی ہے، اور تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرے بھائی ایسے نہیں تھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اللہ کی طرف سے حکم تھا خود نہیں بولنا، اس بچے کی طرف سے اشارہ کرنا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ وہ مذاق کرنے لگے ہیں، ہم سے مذاق کرتی ہے، ہم اس سے بات کریں، کیسے کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود میں بچہ ہے اس سے ہم بات کریں، کیسے کریں؟ اب وہ مذاق کر رہے تھے اور اس طرح کے تانے دے رہے تھے، اتنے میں وہ بول پڑے، اور میری ماں کے لیے تم برے الفاظ استعمال کرتے ہو، سن لو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنی لمبی تقریر کر دی۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ پورا قصہ سنانے کے بعد اللہ کہا، او یہ تھے عیسی بن مریم، تم اللہ کا بیٹا بنائے پھرتے ہو۔ اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ جو ایسی بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی اولاد بناتے ہیں کہ یہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اتنی گندی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہو۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے شأن نشان نہیں کہ اللہ کی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اکیلا، اللہ احد، اللہ الصمد۔ ہاں تو اس میں یہ سورۃ مریم میں اہم واقعہ یہ تھا، اور پھر سورۃ طٰہٰ ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا اہم واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ وہاں جا رہے ہیں کوہ طور پہ آگ لینے کے لیے، بیوی کی راستے میں جو ہے زچگی کا معاملہ پیش آ گیا، تو سردی تھی، ٹھٹر رہی تھی، تو ان کے لیے آگ کی ضرورت تھی، تو آگ کی تلاش میں آپ وادی میں گئے، تو اس اللہ کی طرف سے وہاں سے ندا آئی، ہاں فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اللہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک فاخلع نعلیک، جوتے اتارو، جوتے اتارو، یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں آگے ہو، انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی طویٰ میں بڑی مقدس جگہ پہ آپ تشریف لائے ہیں، جوتے اتاریں، اور میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک۔ وہ حیران پریشان ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تیرا انتخاب ہو چکا، اب اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، توجہ سے سننا، اب عام آدمی نہیں رہے، نبوت مل گئی ہے، نبی ہو گئے ہو، اور اب وحی نازل ہو رہی ہے، توجہ سے سن، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی ان کی، لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوں، میں تیرا رب ہوں، پھر میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنا، نماز کو قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ ہاں تو یہ سارا واقعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزات بھی جو اللہ تعالیٰ نے دیے، اور پھر اس صورت میں آخر میں یہ بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو قرآن سے دوری کی زندگی بسر کرے گا، قرآن پڑھے بغیر جو جیے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو قرآن سے دور رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ہاں اب یہ معیشت کی تنگی یہ
फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद भी कारखाने भी हैं, सब कुछ भी हैं, ओहदे भी हैं, मनसब भी हैं, वजारतें भी हैं, जागीरें भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जब आती है ना ये रिज़्क़ की तंगी, अल्लाह की तरफ से सख्ती, सब कुछ होने के बावजूद भी ज़मीन तंग हो जाती है। तो ये मईशत की तंगी अल्लाह उन पे मुसल्लत करते हैं जो कुरान को छोड़ते हैं। ये हम भी मईशत के आजकल भंवर में फंसे हुए हैं ना, वो मईशत के इस भंवर से निकलने की राह कुरान है, कुरान से जुड़ जाए। कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते हम, पाँव पे खड़ा क्या उड़ेंगे। ये कुरान से दूरी की सज़ाएं हमें मिल रही हैं। वो मुअद्दद थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारके कुरान होकर। कुरान को छोड़ने की वजह से ये तबाही बर्बादी है। हाँ, तो जो भी कुरान को छोड़ेगा, मेरे ज़िक्र को छोड़ेगा, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूँगा, उनकी मईशत तंग कर दी जाएगी। वनहशुरु यौमल क़ियामति आमा, दुनिया में ये सज़ा मईशत की तंगी, और आखिरत में अंधापन नबीदा करके अल्लाह उठाएंगे, अंधा होगा। जब उठाया जाएगा ना, अंधा होगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, कहेगा को मुझे अंधा क्यों उठाया गया। वक़द कुन्तु बसीरा, मेरी तो बड़ी आंखें सही थी, सही नज़र आता था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, दुनिया में मुझे तूने यूँ ऐसे बुलाए रखा ना, अल्लाह के अहकामात को बुलाए रखा, किताब को छोड़े रखा, तो उसकी सज़ा के तौर पे आज तुझे बुला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दिन की शर्मिंदगी से महफूज रखे। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पे अमल करने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।